बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है और अल्लाह का ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इन जैसे झूठे और मक्कार लोगों की असलियत हमारे सामने अल्लाह पाक लेकर आते हैं। आप लोगों ने भी देखी होगी साबरा की वीडियो और मैंने भी साबरा की वीडियो देखी है, लेकिन सॉरी मैं कुछ बिजी थी, इस वजह से मेरी वीडियो अपलोड होने में टाइम लग गया। तो आज क्या हुआ है, सबसे पहले तो उसकी चीखें सातवें आसमान तक सुनाई दे रही हैं उसकी मामों की भांजी की, क्योंकि मामों की भांजी की और मामों पे कोई लोग भी यकीन करने को तैयार नहीं है। और जितनी मर्जी वो पापड़ बेल लें लेकिन वो पापड़ लेता कोई नहीं है। आखिरकार वो उनके नीचे आकर चूं चुरां से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हर वीडियो में उनकी ये कोशिश होती है कि शायद किसी को हमारी बातों पे यकीन आ जाए और हमारे झूठ जो है ना वो किसी पे चल जाए, हमारी झूठ का जादू, और वो हमारे बस में आ जाए। तो इसके बाद जी बांजी ने उठ देखी उसकी एक्टिंग देख से, ये एक किस्म का स्क्रिप्टेड होता है, व्लॉग होता है। और जो भी मामू बोलता है ना वो उसकी बांजी वही उसकी ज़ुबान में आ जाता है। तो सुबह-सुबह उठ के मकसद क्या था इस बात का? पहले मुझे ये वो बात का जवाब दे वो जो ऋषि बकरी और सांड, कि सुबह उठ के उसने अपने मामू को बोला है कि आपको मैं जो बोला था पहले वो काम करें, वो पहले ज़रूरी काम है। तो ये किसको तुम सुना रही हो ऋषि बकरी? किसको तुम सुना रही हो? कौन ऐसा बंदा है जो आप जैसी अपाहिज लोगों की मदद करे? क्यों तुम्हारे मामू कोई अपाहिज है? उसके हाथ-पाँव नहीं है, तुम्हारे हाथ-पाँव नहीं है। आप लोगों के 2-2 चैनल हैं, 3 बल्कि चैनल हैं, एक वो जावेद व्लॉग्स वाला भी चैनल है। इसके अलावा आप लोग टिकटॉक से भी अर्निंग कर रहे हो। और आप तुम्हारा वो मामू बताता है कि मैं एक और भी ऑनलाइन अर्निंग भी करता हूँ, तो तुम लोगों के पेट का दोजक नहीं भर रहा। ये लोगों से कमाई से भरेगा, लोगों की हक हलाल कमाई से भरेगा। किस मुँह से आप लोगों से भीख माँगते हो? क्या भीख लेना आपका ही हक है और कोई नहीं है ज़माने में? कोई गरीब नहीं है, कोई नादार नहीं है, कोई बेवा नहीं है, कोई यतीम बच्चे नहीं है, जो किसी की इनकम के हकदार हों, जिनको लोग सदका खैरात वगैरह उनके नाम भेज सकें। क्या आप लोग लुधरा वाले और झल्ले वाले ही आप लोग मस्कीन यतीम और लूले लंगड़े हो, अपाहिज हो? शर्म आपको आती नहीं है? और बिल्कुल शर्म का आपके लिए मुकाम होना चाहिए कि आप ऐसी बातें करते हो। इसके बाद जी मामू साहब ने फरमाया कि मैं जा रहा हूँ सिटी में और मैंने वहाँ से इस बच्ची की कोई मेडिसिन लेनी है। तो मेडिसिन के हवाले से मुझे याद आया कि ये भी पॉइंट मैंने नोट किया है कि इस बच्ची को कहते हैं ना कि शुरू से पैदाशी तौर पे इसको चेस्ट प्रॉब्लम था, राइट? इसके अलावा जब मामू ने वीडियो स्टार्ट की उस टाइम धुंध थी, कोई सूरज नहीं निकला हुआ था। और उस बच्ची को बिना किसी नीचे उसकी चारपाई के कोई भी ऐसी रज़ाई वगैरह, कंबल वगैरह नहीं था। वो बच्ची ऐसे ही पड़ी हुई थी। अगर वो बच्ची आप लोगों की होती तो आप लोगों के दिल में उसका तरस और मोहब्बत होती। लेकिन लेपालक बच्ची की कौन ज़्यादा करता है? अगर आप लोग इसको अपनी समझती हो तो आप लोगों ने पैदा इसको किया है, तो आप इतने सालों के बाद तुम बाप बने हो, तो उस बच्ची का तुम लोगों कोई केयर नहीं करते। जैसे वो पड़ी हुई थी ना, उसका कंबल हटा हुआ था, जैसे कह रहे थे उसको बुखार है, उसको खांसी है। आजकल इतना ज़्यादा वायरस बच्चों का आया हुआ है और आप लोग कोई केयर नहीं करते। ये मुँह उठा के जब इसको घास चरने का लिसी बकरी को दिल होता है तो ये लिसी बकरी खेतों में फिरती है। इसको नहीं पता होता कि वो बच्ची मेरे रहम करम पर है, वो बच्ची उधर पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि बच्ची अपनी असल माँ के पास होती है और इसी वजह से आज़ादाना ये लिसी बकरी घूमती है। इसके बाद वो दवाई लेने जब गया है और दवाई जब आई है तो जिंद बोले जा रही थी साबरा कि मैं इसको बुलाती हूँ जिंद, पता नहीं और क्या क्या मैं बुलाती हूँ। तो तुम्हें याद में करवा दूँ कि 3 तुम वहाँ पे फेंक के आई थी, जैसे वो संपोली जो नागिन होती है ना वो अपने बच्चे देती है और जब उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं ना तो वो आगे पीछे से बच्चों को ढूंढ ढूंढ के खाना शुरू कर देती है। तो बिल्कुल ऐसी मिसाल इस साबरा लिसी बकरी नागन की है, 2 मुँह वाली नागन की है कि वो तुम्हारी जिंद नहीं थे, वो तुम्हारी जान नहीं थे। अगर तुम्हारी जिंद और जान वो होती है तो उस छोटे से मुजम्मिल को तुम रोता छोड़ के ना आती। बुखार में वो तड़प रहा था तुम्हारा बच्चा, याद है या मैं याद करवाऊं तुम्हें?
وہ تڑپ رہا تھا بچہ، اور اس بچے کو چھوڑ کے تم ماموں کے فرائض پورے کرنے کے لیے گھر سے چل کے اس کے پاس چلی گئی تھی، اور آج دنیا کے سامنے تم کہتی ہو کہ میں بہت اچھی ماں ہوں، یہ بچی میری کو گود میں ہے، میں اس کو جند بولتی ہوں، اور جب میں اس کو پکارتی ہوں تو یہ دیکھتی ہے کہ یہ میری بگوڑی مما ہے۔ یہ مما، یہ ناگن 3 بچے پیدا کر کے چھوڑ کر ادھر بھاگ کے آئی تھی، اور اب یہ مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگنے والی ہے؟ اسی وجہ سے وہ تمہیں راتوں کو تم کہتی ہو نا میں سوتی نہیں ہوں، مجھے جب مقدس بیمار ہو جاتی ہے، اسے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو میں رات کو سو نہیں سکتی۔ تو تمہیں کیسی نیند آئی تھی جب تم وہ چھوڑ کے آئی تھی، بخار میں تڑپتا ہوا بچہ چھوڑ کے آئی تھی؟ جب وہ روتے ہوئے 3 بچے چھوڑ کے آئی تھی تو کریم کی تم نے وہ جو ڈبی ہے وہ اٹھا لی، لیکن بچے کا تمہیں خیال نہ آیا۔ منہ صاف کرنے کا، ماموں کے سامنے سندر اور حسین بننے کا تمہیں خیال آ گیا کہ میں وہاں پہ بھی یہ کریم لے کے جاتی ہوں، تو اپنے بچوں کا تمہیں خیال نہیں آیا۔ تب وہ تمہاری جند نہیں تھی، وہ تمہاری جان نہیں تھی۔ بچے بے شرم عورت، اگر تھوڑا سا بھی شرم ہونا تو نیکسٹ یہ باتیں ویڈیو میں نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پہ بچوں والے بھی تمہاری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بچے کیا ہوتے ہیں نا، یہ ان والدین سے پوچھو نا جن کے نہیں ہیں، لیکن تم کو کیا ہے؟ تم تو سپولی ناگن ہو، آج ادھر پیدا کیا، کل ادھر پیدا کیا، پرسوں کدھر اور پیدا کر لیا۔ اس کے بعد ماموں جی کی بات پہ آتے ہیں کہ ماموں صاحب نے بولا ہے کہ میری والدہ، جب ہم چھوٹے تھے تو میری والدہ نے ایک بھینس رکھی تھی، اور میری والدہ اس بھینس کو چرانے کے لیے باہر چلی جاتی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی، اور اس کا دودھ دو کر وہ ہمیں پلاتی تھی، اس کا گھی، اس کا مکھن، کہ میری بچے جو ہے نا وہ سارے بچوں سے صحت مند نظر آئیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک ماں کا فرض ایسا ہوتا ہے، لیکن جس بھی شرم کے سامنے تم بات کر رہے تھے وہ بھی ایک ماں ہے، اور اس نے اپنے بچوں کا کوئی فرض نہیں پورا کیا، اور ایک قسم کا یہ ماموں اس کے منہ پہ روز تماچا مارتا ہے، اس کو میٹھی چھری سے ذبح کیا جاتا ہے صابرہ کو، تاکہ اس کو پتہ نہیں چلے کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، ہر ویڈیو میں اس کو روسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماموں نے یہ بولا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میری ماں نے مجھے تربیت دی ہے، اور میری ماں نے مجھے قرآن پاک کی تعلیم میری ماں نے خود دی ہے۔ ماں نے قرآن پاک کی تعلیم تو دی ہے، لیکن ماں نے تمہیں زمانے کی اونچ نیچ نہیں سکھائی ہے۔ ماں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ کسی کی بیوی کو گھر سے بھگا کر لانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس نے بولا ہے کہ اگر احساس انسان میں نہ ہو تو وہ انسان، مطلب کہ ہم لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی ضرورت ہے، ہم نے کمرہ بنانا ہے، ہم نے اوپر جو ہے نا وہ 4 دیواری سی چھت کے اوپر کرنی ہے، تو کوئی بہن بھائی بھی اس بات کا احساس نہیں کر رہا ہے کہ ہم ایک قسم کی لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی بھیک نہیں دے رہا ہے۔ تو احساس انسان میں نہ ہو تو جانوروں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ بالکل یہ بات اس نے صحیح کی ہے، کیونکہ اس انسان کو احساس جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اگر اس انسان کو احساس ہوتا تو 3 بچوں کی ماں کو وہ گھر سے بھگا کر کبھی نہ لاتا، نہ ہی وہ ایک بے زبان انسان کی بیوی کو اس کی معذوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے اس کی بیوی چھین کر نہ لاتا۔ اور ایک بات کہ اب کہتا ہے کہ ہم اس بچی مقدس کے لیے ہم سارے اتنے زیادہ سینسیٹیو ہو گئے ہیں کہ اگر اس کو ذرا سا بھی ہو جائے تو میری ماں کہتی ہے کہ فوراً تم جاؤ، بھاگ کے جاؤ اور 1 منٹ لگاؤ اور اس کی میڈیسن لے کے آؤ۔ تو میڈیسن جب لے کے آتے ہو تم، اس کے اتنی احساس ہو، تو جو بے غیرت تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو اس کسی کی بچی کو تم نے اٹھا کے اس کی گود میں ڈالا ہے، اس کی ذمہ داری پالنے کی تم نے ڈالی ہے اس پہ، تو اس کو اپنے بچوں کی یاد نہیں آتی ہے؟ کیا وہ ماں نہیں ہے؟ کیا اس نے ان کو پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا اس نے دودھ نہیں پلایا تھا؟ تو یہ ایک مکافاتی عمل ہے، اور اس مکافاتی عمل کا آپ لوگ شکار ہو گئے ہو۔ نت نئے آپ لوگ ڈرامے بناتے ہو، پاگل ہو چکے ہو آپ پیسے کے لیے، اور یہ پیسے کا بھی سارا چکر نہیں ہے، یہ چکر ہے مکافاتی عمل کا۔ آج انسان جو بوئے گا کل انشاءاللہ وہی کاٹے گا۔ اور وہ بول رہے تھے نا تم ہوتے کون ہو ان کے لیے ایسے لفظ بولنے والے، کیونکہ جن کے گھر میں نا وہ ان کے دادا اور دادی ہیں۔ تم بولتے ہو کہ بچے ان کو پلے پلائے مل گئے، اور تم کو گھر سے بھاگی ہوئی عورت بیوی کے طور پہ آج گھر میں مل گئی ہے۔ وہ بچے ان کا اپنا ہوں دے، اور وہ گھر ان کے باپ اور دادا کا گھر ہے، اور بچے ان کو ملے نہیں ہیں، بچے ان کو پھینکے ہوئے بچے ملے ہیں۔
تم نے ان کی ماں سے بچوں کو پھینکوایا ہے اور وہ ان کو پالنا ہی تو تھا انہیں۔ اب جیسے ادھر بچے رہ رہے ہیں، جیسی وہ پرورش کر رہے ہیں بچوں کی، ان کا ایک ایک سانس تم پہ پڑے گا، کیونکہ تم نے ان بچوں کا مستقبل چھینا ہے، تم نے ان بچوں کے چہرے کی مسکراہٹ کو چھینا ہے، تم نے ماں کی شفقت چھینی ہے، ماں کی ممتا چھینی ہے، اور تم جب تک زندہ ہو نا یہ تم دے کے جاؤ گے انشاءاللہ، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ ادھر آ کے فلسفانہ تم جب باتیں کرتی ہو نا، تمہارے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے نا، وہ بدبو پاکستان کے ہر کونے کونے میں پھیلتی ہے۔ جو بھی تمہاری ویڈیو دیکھنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہاں تک یہ بدبو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ بہن بھائی ہمیں ویوز دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، فیس بک پہ ڈالیں۔ تمہاری ویڈیو میں ہوتا کیا ہے؟ ایک بگوڑی عورت جو باہر جانے کے لیے، جو گھومنے کے لیے، جو دہی بلے کھانے کے لیے تمہارے گھر میں آئی ہے، یہ عورت ہے۔ اس کو لوگ دیکھیں، لوگ اپنی بیٹیوں کو کیا سکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ اس عورت کے ولاگ آ رہے ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہے، جس نے اپنے ایک رشتے کا ماموں، جس کو کل وہ ماموں کہتی تھی اور آج اس کی رکھیل بن کے اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سوری، مجھے کچھ ایسے الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں، آپ لوگ مائنڈ نہیں کرنا، لیکن جب میں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، اس کی یہ باتیں میں سنتی ہوں، تب آپ یقین کریں کہ مجھے کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ جو اولاد والے ہوتے ہیں نا، ان کو ان بچوں کی حالت دیکھ کے نا ترس آتا ہے، اور جب یہ بندہ بات کرتا ہے نا، یہ سان جب اپنے ڈول جیسے پیڑ لے کر آواز ایسی نکالتا ہے نا، تو دل چاہتا ہے نا اس کے اونٹوں پر مارے نا 10 اور گنے ایک۔ یہ اس قابل بندہ ہے۔ اور دوسری ایک بات، اگر یہ آپ لوگوں کی بیٹی ہے تو آپ لوگوں نے جو ڈراپس اس کے منہ میں دیے گئے ہیں، وہ فوراً اسے میڈیسن پلا کے اس عورت نے اسی چارپائی پہ وہ ڈراپس ایسے ہی پھینک دیا ہے۔ تو کبھی کچرے والے ہاتھ ہوتے ہیں، کبھی جھاڑو والے ہاتھ ہوتے ہیں، کبھی باہر سے تم دھنیا وغیرہ توڑ کے لاتی ہو وہ ہاتھ ہوتے ہیں، اسی ہاتھ سے تم اس بچی کو اٹھاتی ہو اور فیڈر بھی کرواتی ہو۔ اور ایک بات جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں، کہتا ہے کہ بچے پالنے والی عورت مر جاتی ہے اور کام کرنے والی نہیں مرتی ہے۔ مطلب صابرہ نے اسی وجہ سے اپنے بچے چھوڑے کہ اس نے مرنا تھا، تم نے اسی وجہ سے اس کو پٹیاں پڑھائی تھی، اسی وجہ سے تم نے گھر سے بگایا تھا کہ تم نے اگر بچے پالے، تم اس گھر میں رہی، تم نیم کی بیوی رہی تو تم مر جاؤ گے میرے ساتھ چلو۔ وہ ایک تھا، آپ لوگوں کو شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تمہیں میلہ بکھاؤں گا چل میرے نال، اسی طرح ماموں نے سے بولا کہ میں تمہیں شہر گھماؤں گا، میں تمہیں اپنی بنائی ہوئی دبئی گھماؤں گا، میرے ساتھ چل۔ تو بالکل ویسی ہی اس کی مثال ہے، اور یہ بھی گھر سے بھاگ کے آئی تھی کھانے کے لیے اور گھومنے کے لیے، اور اس کو اپنے بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو بس یہی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔